وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ فَإِذَا هُمْ فَرِيقَانِ يَخْتَصِمُونَ قَالَ يَا قَوْمِ لِمَ تَسْتَعْجِلُونَ بِالسَّيِّئَةِ قَبْلَ الْحَسَنَةِ لَوْلَا تَسْتَغْفِرُونَ اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ قَالُوا اطَّيَّرْنَا بِكَ وَبِمَن مَّعَكَ قَالَ طَائِرُكُمْ عِندَ اللَّهِ بَلْ أَنتُمْ قَوْمٌ تَفْتَنُونَ وَكَانَ فِي الْمَدِينَةِ تِسْعَةُ رَهْطٍ يُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ وَلَا يُصْلِحُونَ قالوا تقاسموا بالله لنبيتنه وأهله ثم لنقولن لوليه ما شهدنا مهلك أهله وإنا لصادقون ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون فانظر كيف كان عاقبة مكرهم أنا دمرناهم وقومهم أجمعين فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا إن في ذلك لآية لقوم يعلمون وَأَنْجَيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ وَأَنْتُمْ تُبْصِرُونَ أَإِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِّن دُونِ النِّسَاءِ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ تَجْهَلُونَ فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَنْ قَالُوا أَخْرِجُوا آلَ لُوطٍ مِّن قَرْيَتِكُمْ إِنَّهُ أُنَاسٌ يَتَطَهَّرُونَ فَأَنْجَيْنَاهُ وَأَهْلَهُ إِلَّا امْرَأَتَهُ قَدَّرْنَاهَا مِنَ الْغَابِرِينَ وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا فَسَاءَ مَطَرُ الْمُنذَرِينَ قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَسَلَامٌ عَلَىٰ عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفَىٰ اللَّهُ خَيْرٌ عَمَّا يُشْرِكُونَ صدق اللہ العظیم۔ پچھلے درسوں میں بات حضرت سلیمان علیہ السلام کی تھی اور وہ ختم ہو گئی پچھلے درس میں، پچھلے سے پچھلے اس پورے ایپیسوڈ میں جو پورا قصہ ہے، اس میں یہی سبق سامنے آیا تھا کہ چاہے لاکھ نشانی دیکھ لیں لوگ اللہ کو ماننے کے لیے، لیکن جن کو نہیں ماننا ہے وہ نہیں مانیں گے۔ اس لیے تمام رسول کے ساتھ یعنی بشمول رسول تمام مسلمانوں کو یہ بتا دیا گیا ہے کہ دعوت صرف دے دینا ہے، کون بدلے گا کون نہیں بدلے گا، کون ایمان لائے گا کون نہیں لائے گا، یہ ہمارا کنسرن ہی نہیں ہے۔ ہمارا کام ہے اللہ کا پیغام پہنچا دینا، باقی وہ جانے اس کا اللہ جانے۔ ہاں اگر ہم نہیں پہنچائیں گے، خصوصاً ان لوگوں تک جن تک پیغام نہیں پہنچا ہے یعنی غیر مسلمین، تو ہم اللہ کے ہاں مجرم ہوں گے، اللہ تعالیٰ سوال کرے گا، اور وہ بھی سوال کرے گا کہ یہ ہمارے دوست تھے، ہمارے ساتھ میرے پڑوسی تھے، مجھے کبھی کہا نہیں انہوں نے کہ صحیح راستہ یہ ہے، اور آپ نے ایک بار بھی اگر کہہ دیا ہے تو آپ نے اگر ایک بار بھی کہہ دیا ہے تو سمجھیے آپ کا فرض ادا ہو گیا، اب وہ جانے ان کا کام جانے۔ یہ دعوت کی بیسک فلسفی ہے، یہ دعوت کی بیسک فلسفی ہے، ایسے ہی دعوت دینا ہے۔ دوسری چیز دعوت جو دینا چاہیے، آپ نے دیکھا اس میں کہ دعوت دین کی ہوتی ہے، دین اور شریعت دونوں دو چیز ہے۔ دین کہتے ہیں اللہ پر ایمان لانے کو، اس کے رسول پر ایمان لانے کو، آخرت پر ایمان لانے کو، یہ بنیاد ہے دین کی، اور بس ہمیں اسی کی دعوت دینی ہے۔ اس کے علاوہ جو چیزیں ہیں وہ شریعت کا جو معاملہ ہے وہ آگے کی چیز ہے۔ جب کوئی دین ہی میں نہیں آئے گا تو شریعت کیا جانے گا، اس سے کوئی مطلب ہی نہیں ہوتا ہے۔ اس لیے ہمیشہ دعوت دین کی دینی چاہیے۔ تفرقہ اور فرقے بھی اسی لیے بنتے ہیں کہ دین کے علاوہ ہم دعوت شریعت کی دینے لگتے ہیں لوگوں کو۔ اب شریعت میں اختلافات بھی ہوتے ہیں، جیسے فقہی مسالک ہیں بہت سے، مطلب اس میں دین کی دعوت دینی ہے، ہمیں دین اللہ کے راستے کی طرف بلانا ہے۔ قرآن میں جیسا کہ میں نے بارہا کہا، ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن، بتا دیا ہے کہ لوگوں کو رب کے راستے کی طرف بلاؤ۔ اب یہ راستہ بہت سارا ہے، اتنے سارے گروپ ہیں، سب اللہ کے راستے پر ہیں، کسی کے اندر کچھ کمی، کسی کے اندر کچھ کمی، یہ ایک الگ معاملہ ہے۔
لیکن جن کے اندر یہ 3 باتیں ہیں وہ تو اللہ کے راستے پر ہیں۔ ہم چاہیں کہ میں جو چاہ رہا ہوں میرے ہی راستے پہ لوگ آ جائیں، تو یہ اسی سے تفرقہ پیدا ہوتا ہے۔ اس میں یہی بات اس صورت میں بتائی گئی۔ دیکھیے کہیں بھی نبی کے جو انعبد اللہ واتقوہ واتیون، کہ بس عبادت کرو اللہ کی، تقوی اختیار کرو اور میری اطاعت کرو رسول نے، بس اس کے علاوہ اور کوئی دعوت نہیں۔ آگے آج ہم نے یہاں پر 2 اور نبی کا ذکر ہے جس کی تلاوت آج کیا ہے۔ اس میں صرف یہ بات بتا دی گئی کہ دیکھ لو یہ نتائج، چونکہ ان کی بڑی تفصیل پیچھے آ چکی ہے، بتا دی گئی کہ جن لوگوں نے بات نہیں مانا، دعوت نبی نے دے دیا، بات نہیں مانا، ان کا جو انجام ہوا وہ انجام بھگت رہے ہیں۔ تو اے مکے والو، تم بھی اس انجام کو بھگتنے کو تیار رہو، اور قیامت تک کے لیے اللہ کا قانون بتایا گیا، اس انجام کو بھگتو۔ اللہ کے راستے کو چھوڑ کر، اللہ کے دین کو چھوڑ کر کوئی اور دین اپناؤ گے یا دین میں تفرقہ پیدا کرو گے تو اللہ تعالیٰ اس زمین پر تم کو ایسے لوگوں کو مسلط کر دے گا کہ جس کی تفصیل کی ضرورت نہیں ہے، مسلط ہے اس پوری زمین پر۔ اب یہاں دیکھیے اس میں وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَى ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، سمود کی طرف ہم نے ان کے بھائی صالح کو بھیجا۔ صالح علیہ السلام، مدائن صالح ایک جگہ ہے جو مدینہ سے تبوک جاتے ہوئے راستے میں ملتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی گزر اس راستے سے ہوا تھا، اور جب صحابہ کرام ادھر سے گزرنے لگے تو آپ نے کہا کہ جلدی سے ادھر گزرو، یہاں پر اللہ کا عذاب آیا تھا، نکلو یہاں۔ آپ کو پتہ ہے اونٹنی کا معاملہ آیا تھا، اونٹنی ان کے اللہ کے ان کی ڈیمانڈ پر کہ ہم اگر اونٹنی اس پہاڑ سے نکل جائے اور ایسا ہے اور ویسا ہے تو ہم ایمان لے آئیں گے۔ اونٹنی آ گئی، نکل گئی، اور بالکل صالح علیہ السلام، شعیب علیہ السلام کا قصہ جو ہے وہ ناپ تول میں کمی کرنے والے کا قصہ تھا۔ تو یہاں اونٹنی بھی آ گئی، لکھا دیا کہ بھائی تو جادو ہے، جس کو یہی بات بتائی جاتی ہے کہ نہیں ماننا ہے تو نہیں مانے گا، آپ کچھ کر لیں۔ اس لیے منوانا ہمارا کام ہی نہیں ہوتا ہے کہ ہم کسی کو مانیں، کسی کو منوا لینا ہمارا کام نہیں ہوتا ہے کہ ہم کسی کو مانیں۔ اب دیکھیے یہاں بھی وہی آیا کہ یہ قوم عاد کے بعد یہ قوم اٹھی تھی، اور قرآن نے بھی اس قوم کی بڑی تعریف کیا ہے۔ أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِعَادٍ إِرَمَ ذَاتِ الْعِمَادِ الَّتِي لَمْ يُخْلَقْ مِثْلَهَا فِي الْبِلَادِ وَثَمُودَ الَّذِينَ جَابُوا الصَّخْرَ بِالْوَادِ، اور سمود کی قوم جو پہاڑ کو کاٹ کاٹ کے اور اس میں تراش تراش کے اس میں گھر بنا لیتی تھی۔ تو ان کو اللہ نے یہ ٹیکنالوجی دی تھی، وہ لوگ بناتے تھے۔ آج بھی پہاڑ موجود ہے، آپ لوگ دیکھا ہوگا نیٹ کے اوپر۔ ان کی دعوت کیا تھی؟ ان اعبدوا اللہ، بس ایک اللہ کی عبادت کرو، یہی دعوت ہے۔ ایک اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، ہمیں رسول مانو، میری اتباع کرو، یہی ایک دعوت ہے جو دینا ہے ہم کو۔ لیکن جیسے ہی یہ دعوت دیا فَإِذَا هُمْ فَرِيقَانِ يَخْتَصِمُونَ، تو 2 گروہ بن گئے جھگڑنے والے، ایک نے مانا ایک نے نہیں مانا، 2 گروہ بن گئے۔ اور اس وقت بار بار یہ کہتے تھے کہ جس چیز سے تم ڈرا رہے ہو لے آؤ عذاب، اگر ہمت ہے تو۔ جو دوسرا والا گروپ تھا کافر والا، لے آؤ عذاب، کہہ رہے ہو اللہ کا عذاب آئے گا، اللہ کا عذاب آئے گا، اللہ کا عذاب آئے گا، تو عذاب لے آؤ۔ یہ اور بھی لوگوں نے یہ عذاب کہا کہ لے آؤ جلدی۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ اللہ کے عذاب میں اگر دیر ہو رہی ہے اس کی رحمت کی وجہ سے تو یہ سب کوئی معاملہ نہیں ہے۔ اللہ نے ان کو کہا کہ قالا، انہوں نے کہا ان کے نبی نے، یا قومی، اے میری قوم کے لوگوں، لم تستعجلون بالسیئۃ قبل الحسنہ، تم ایک بری چیز کے لیے کی مانگ کیوں کر رہے ہو ایک اچھی چیز کے بدلے، اچھی چیز کے قبل؟ یہ اچھی چیز ہے جو آ گئی ہے، تم اللہ کے عذاب کی مانگ کر رہے ہو، یہ کیا کر رہے ہو تم لوگ؟ لولا تستغفرون اللہ لعلکم ترحمون، ایسا کیوں نہیں ہوتا کہ تم اللہ سے مغفرت مانگو تاکہ تمہارے اوپر رحم کیا جائے؟
کیوں ایسا کرتے ہو تم لوگ؟ نبی ہیں جو سمجھا رہے ہیں قوم کو. تو اس نے نبی کو جو جواب دیا ہے، قالوا طیرنا بک وبمن معک، کہا کہ یہ جو دو گروپ بن گئے ہیں نا، جو لڑائی جھگڑا ہو رہا ہے، یہ سب تیری نحوست ہے. یہی بات اور بھی سورہ یاسین میں بھی ہے، اور جگہ یہ بھی لوگوں نے کہا ہے کہ یہ جو ہنگامہ، جیسے جب ایک تحریک اٹھے گی تو ہلچل تو مچے گی. جب ہلچل میں کہا کہ یہی تو ہے تم لوگ، ہم تو ہمیشہ اصلاح چاہتے ہیں، تم ہو جو لڑائی کیے ہوئے ہو، لڑائی کروائے ہوئے، دو گروپ پہ بانٹے ہوئے لوگوں کو. کہا کہ یہ جو تم اور تمہارے ساتھی، یہی لوگ منحوس ہیں، انہی کے نحوست کی وجہ سے یہ قوم بٹ گئی ہے، ورنہ یہ ان سب میں بہت اتحاد تھا پہلے. قال طائرکم عند اللہ، کہا کہ نحوست تو اللہ کی طرف سے تیرے اوپر ہے، اللہ کی طرف سے ہوتی ہے. بل انتم قوم تفتنون، تم وہ قوم ہو جس کو ابھی آزمایا جا رہا ہے، اللہ کی آزمائش ہے، اس میں پورے اتر جاؤ ورنہ ہلاک ہو جاؤ گے. اب اس میں وہاں بھی دادا لوگ مشہور تھے. وَكَانَ فِي الْمَدِينَةِ تِسْعَةُ رَهْطٍ يُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ وَلَا يُصْلِحُونَ، وہاں 9 لوگوں کا گروپ تھا، اور ہر گروپ کوئی گنڈا اس کا ہیڈ تھا. ایسے 9 گروپ میں پہلے سے بٹے ہوئے تھے. اللہ نے پہلے بتا دیا کہ تم ہم سے جو بول رہے ہو کہ دو گروپ، 9 گروپ میں تم پہلے بٹے ہوئے ہو. لیکن یہ اس بات پہ متفق ہو گئے کہ ان کی بات نہیں ماننی ہے، نبی کی بات نہیں ماننی ہے. کہا کہ دیکھو تمہارے پاس یہ 10 بڑا جتھا ہے، 9 بڑا جتھا ہے 9 لوگوں کو، اور تمہارا کام یہ ہے کہ زمین میں فساد پھیلاتے ہو اور اصلاح نہیں کرتے، یہ کرتے ہو تم. اور اس کے بعد نبی پر الزام لگاتے ہو کہ نعوذ باللہ یہ نحوست ہے نبی کی، نعوذ باللہ. پھر ان لوگوں نے ایک چال چلی، بہت شارٹ میں بیان ہوا ہے قصہ، کیونکہ قصہ قرآن میں 10 جگہ بیان ہوا ہے الگ الگ حصے کے حساب سے، کیونکہ وہاں قرآن میں جو ٹاپک یا چل رہا ہوتا ہے اس ٹاپک کے لحاظ سے کسی قصے کا جو حصہ اس کے لائق ہے اس کے حساب سے اس کو دے دیا جاتا ہے. قالوا تقاسموا باللہ، وہ کہتے ہیں اللہ کی قسمیں کھا کر، یہ ان کی سازش ہے. لَنُبَيِّتَنَّهُ وَأَهْلَهُ ثُمَّ لَنَقُولَنَّ لِوَلِيِّهِ مَا شَهِدْنَا مَهْلِكَ أَهْلِهِ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ، کہ راتوں رات نبی کے گھر پر اور ان کے خاندان والوں پر حملہ کر دو رات میں. لَنَقُولَنَّ لِوَلِيِّهِ مَا شَهِدْنَا مَهْلِكَ، اور کہہ دیں گے کہ راتوں رات یہ کر کے جب ہم نکل جائیں گے، جیسے گھر میں آگ لگا دیا بھاگ گئے، یا جو بھی کرنا ہے کر کے ہم کہہ دیں گے لوگوں سے، تو ہم راتوں رات بھاگ جائیں گے، ہم نہیں جانتے کون تھا، ہم تو وہاں تھے ہی نہیں. یہ ان کی سازش تھی کہ رات میں آگ لگا دیا جائے، اور اس ہلاکت میں ہم شامل نہیں ہیں. وَإِنَّا لَصَادِقُونَ، اور ہم سچ بول رہے ہیں، یہ ہم کہہ دیں گے. ہمارے محققین نے لکھا ہے کہ یہ جب معاملہ طے ہوا تو ان کے لیے اللہ کے نبی نے کہا تھا، جب یہ اونٹنی کو جو قتل کر دیا تو حضرت صالح صاحب نے کہا تھا کہ اب 3 دن صرف تم انتظار کر لو. تو محققین نے لکھا ہے کہ لگتا ہے کہ آخری دن، جس دن ان لوگوں نے تہیہ کیا تھا کہ ہم ان کے گھر میں حملہ کریں گے، اسی دن، اس کے پہلے ہی اللہ کا عذاب ٹوٹ پڑا ان کے اوپر. تو مکرو مکرن، ان لوگوں نے ایک چال چلی. وَمَكَرْنَا مَكْرًا، اور ہم نے بھی ایک چال چلی، اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے. وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، اور ان کو اس بات کا شعور نہیں تھا کہ میری چال کیا ہے. اللہ کی چال جو ہے اللہ کا قانون ہے، کس طریقے سے وہ ہمیں پیچھے سے ہاتھ دبوچتا ہے اللہ نہیں جانتا اس کو، یہ انسان نہیں جانتا اس کو، اللہ جانتا ہے کہ کس طریقے سے اس کا قانون ہاتھ دبوچے گا. اسی کو اللہ نے اپنے چال سے بیان کیا ہے. عام طور پر ہمارے اردو میں مکر کا مطلب ہوتا ہے غلط، نگیٹو میننگ ہوتا ہے نا، تو دھوکہ، مکر، چال بازی، تو یہ فریب
یہاں معنی عربی میں نہیں ہوتا ہے، چال چلنا. انہوں نے ایک چال چلا، اللہ نے بھی ایک چال چلی، ٹھیک ہے. اور ایسی چال جو قدرت کا قانون ان کے پیچھے آ رہا تھا. اس کے بعد اللہ نے کہا کہ بھائی تم جو ہو قبل اس کے کہ ان کا کام ہوتا، اللہ کا عذاب آ گیا، ایک بہت بڑا صاعقہ، زبردست زلزلہ ہلا کے رکھ دیا، پوری قوم تباہ ہو گئی قبل اس کے کہ اپنے کام کو انجام دیتے. اللہ نے بس یہاں پر بات کیا. اس کے بعد کہا فانظر کیف کان عاقبۃ مکرہم، کیا انجام ہوا ان کے مکر کا. اللہ کے خلاف جو چال چلتے ہیں ان کا انجام ایسے ہی ہوتا ہے. کیا انجام ہوا؟ انا دمرناہم، ہم نے تو ان کی اینٹ سے اینٹ بجا دی، تباہ و برباد کر دیا. وقومہم، اور ان کی قوم کو، تمام وقومہم اجمعین، تمام قوموں کو ان کی برباد کر دیا. اور ابھی بھی کوئی جا کے دیکھ لے، اللہ تعالیٰ کہتا ہے فَتِلْكَ بُيُوتُهُمْ خَاوِيَةً بِمَا ظَلَمُوا، ان کے ظلم کی وجہ سے جا کے دیکھ لو ان کے گھر ویران پڑے ہوئے ہیں. ہم نے بتایا تھا کہ یہ جورڈن کے قریب ایک علاقہ ہے، اس کو کیا ڈیڈ سی کے قریب میں، جو لوگ گئے ہیں وہاں دیکھا ہے کہ لگتا ہے کہ بڑے سخت زلزلے نے ان لوگوں کو تباہ کر دیا پورا کا پورا. تو جورڈن کا تو معاملہ الگ ہے. یہ مدائن صالح میں ابھی بھی کوئی جاتا ہے، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گئے دیکھا تو ارے تو پورا، اور وہاں پر ٹھہرنے کو بھی منع کر دیا صحابہ کرام کو کہ یہاں سے جلدی نکل جاؤ اس علاقے سے. ان فی ذلک لآیہ، دیکھو اس میں نشانیاں ہیں. یہی نشانی اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ پورا تمام انبیاء کے قصے میں یہی نشانی بتائی کہ تم نے جیسے انبیاء کے قانون کو توڑا، اللہ کا قانون چلا. سورہ بنی اسرائیل میں وَإِنْ أُتُّمْ أُدْنَا، یہی قانون بتایا گیا. جب تم لوٹو گے برائی کی طرف تو ہم بھی لوٹیں گے، یعنی میرا قانون بھی لوٹے گا. بہت تم تو آخر میں اسے سبق حاصل کرنا چاہیے کہ اگر آج کے دور میں کوئی برائی کر کے میرے ظاہری طور پر کامیاب ہو رہا ہے دنیاوی اعتبار سے، تو ہمیں یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ بہت اللہ کی نظر میں کوئی اچھا ہے. اور مسلمان ذلیل ہو رہے ہیں تو مسلمانوں کو اپنے اوپر غور فکر کرنا چاہیے کہ آخر کیا وجہ ہے ایسی. ایک قوم تو دنیا کی ذلیل ترین قوم جو عرب، وہ اتنا کم عرصے میں تو پوری دنیا پر چھا گئی. اور اتنی بڑی قوم کی آج جو حالت ہے کہنے کی ضرورت نہیں ہے. پوری دنیا میں جس طریقے سے ذلت اور رسوائی چھائی ہے، ہم کچھ بول بھی نہیں سکتے. کہنے کو اتنے کنٹریز ہیں ہماری، ہم کچھ بول نہیں سکتے. جو ذلت چھائی ہے وہ کیوں چھائی ہے، اس کی وجہ اللہ نے بتا دیا کہ اللہ کا قانون ایک ہے، سارے اللہ کے بندے ہیں، کرسچن بھی، نصارہ بھی، مشرکین بھی، سارے. تو اگر تم نے بھی وہ حرکت کیا ہے تو وہ قانون تمہارے اوپر بھی لوٹے گا. جس طریقے سے یہود کو ہٹا دیا راستے سے، تم آ گئے، تم نے بھی اگر وہی کیا تم کو ہٹا کے دوسرے کو لے آئیں گے ہم. یہ تو اللہ کا قانون ہے. ایک باغ کا جو مالی ہے، مالی اگر خراب ہو گیا تو ہٹا دیتا ہے کہ باغ کے اندر برائی پیدا کر رہا ہے، اس کو ہٹاؤ، دوسرے کو لے آئے گا. اس کا اللہ کا معاملہ یہی ہے. تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ دیکھو یہ سب قانون ہے اللہ کا، ایسا نہ سمجھو. تم اپنا احتساب کرو، پھر راستے پر آؤ، پھر اللہ تعالیٰ تم کو دے گا. اللہ کا قانون ہمیشہ وہی ہے، پھر تم راستے پر آؤ. آج جو کوششیں جو بھی ہو رہی ہیں جہاں، وہ اسی لیے ہو رہی ہیں کہ مسلمانوں کے اندر یہ چیزیں پیدا کی جائیں. راستے پر آؤ، راستے پر آؤ. اور آنے کے لیے وہی صرف ایک راستہ ہے کہ اللہ کی کتاب کو پکڑ لو. اللہ نے ہم سے منہ نہیں موڑا ہے، بلکہ ہم نے اللہ کی کتاب سے منہ موڑ لیا ہے. اللہ تعالیٰ، ہم بھی اس کتاب سے جڑیں گے، اللہ تعالیٰ پھر ہمیں ویسے کرے گا. اس میں تھوڑا وقت لگتا ہے، انشاءاللہ پھر ویسے ہی بات ہوگی. لیکن یہی آیت ہے، یہی نشانی ہے جس سے ہمیں جاننا چاہیے، سمجھنا چاہیے اور ڈرنا چاہیے. اور عذاب سامنے آ لگا ہے، عذاب جو ہے سامنے آ لگا ہے، ہم دیکھ رہے ہیں. پورا مسلم حدیث میں ہے کہ ایک جسم کے مانند ہے. اگر جسم کے کسی حصے میں
درد ہوتا ہے تو وہ درد پورا جسم محسوس کرتا ہے. تو آج تو ایک حصے پر آفت ٹوٹ رہی ہے اور پوری امت محسوس بھی کر رہی ہے اس کو. تو طریقہ یہی ہے کہ ہم اس سے سبق لیں، نہ کہ صرف قرآن سن کے اٹھ جائیں. ہم سبق لیں، اپنا احتساب کریں، اپنی بدعمالیوں پہ نظر کریں. اس میں جو سب سے بڑی بات آج ہو رہی ہے وہ یہ کہ یہ امت محمدیہ اور یہ تمام انبیاء کی جو بنیادی تعلیم تھی توحید کی، اس کا ایک بڑا حصہ توحید سے پھر گیا ہے. اللہ سے کو پکارنا، اللہ سے دعا مانگنا، جتنی چیزیں ہیں وہ صرف اور صرف اللہ کے لیے خاص کرنا، ہم نے یہ سب ایک بڑا حصہ اللہ کو چھوڑ کے دوسرے در پر مارا پھرتا ہے، اور کہیں قبروں سے کہیں کچھ استعانت حاصل کرتا ہے. یہ کھلا اور بدترین شرک ہے، اور سب سے زیادہ اللہ کا غصہ جو بھڑکتا ہے وہ شرک سے ہی بھڑکتا ہے. دوسری چیز، ہمارے اسلامی قوانین جو ہیں، ابھی بھی دیکھ لیں، اسلامی قوانین ہماری نظر میں ایسے ہیں کہ ٹھیک ہے، اللہ کی کتاب میں تو ہم غلط تو نہیں بولیں گے، ایمان لائیں گے تو غلط کیسے کر دیں گے، دل میں جو ہے وہ زبان پر نہیں آئے گی. لیکن ہم مانتے ہیں یورپ کے قانون کو، جو وہاں کا قانون ہے وہ بہت اچھا ہے. تو اخلاقی طور پر ہم نے اللہ کا قانون ہی توڑ دیا. عقیدے کے اعتبار سے توحید، ہم نے کہا نا 3 عقیدہ ہوتا ہے، تو توحید پر جو ہم نے ضرب لگایا ہے اور لگایا جا رہا ہے، جو سب سے بڑا جرم ہے، اللہ کے علاوہ کسی اور کے سامنے ہاتھ پھیلانا، کسی اور سے دعائیں مانگنا، کسی اور سے مدد مانگنا، کسی بھی اہل قبور سے، مرے ہوئے آدمی سے، چاہے وہ نبی کی قبر کیوں نہیں ہو، یہ شرک ہے. واضح رہے، صحابہ کرام کے زمانے میں یہ سب باتیں ہو چکی ہیں، اس کو شرک ثابت کر دیا، سب شرک ہے. دوسری چیز، جیسا کہ ہم نے کہا کہ اخلاق قوانین ہم نے یورپ کے لے لیے عام طور پر، اور تمام ملکوں میں زیادہ تر وہی قوانین لاگو ہیں. اور اس کا مطلب یہ کہ رسول نے جو قانون دیا وہ رسول کا قانون، رسول نے جو قانون دیا وہ رسول کا قانون ہے کتابوں میں، لیکن میری زندگی میں جو قانون چل رہا ہے رسول نے، وہ تو دوسرا ہی قانون ہے. تو گویا پریکٹیکلی یا عملی طور پر ہم نے رسول کو بھی نہیں مانا، بس صرف ان کے لیے جان دینے کو تیار ہے، یہ الگ بات ہے، لیکن ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. اور آخرت کی فکر بھی ایک ایسا عقیدہ بن کے رہ گیا ہے کہ غیر شعوری طور پر، ہاں ٹھیک ہے خاندانی طور پر یہ ہے مرنے کے بعد یہ کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا، معاملہ ختم. تو حقیقت غور سے دیکھیں کہ یہ تینوں باتیں بہت سخت کمزور پڑ چکی ہیں. تو اللہ کا عذاب آنا لازمی ہے، وہ آئے گا ہی، اور آ چکا ہے، سامنے ہے ہمارے. اور ہم یہ نہ سوچیں کہ ہم بچ گئے ہیں، ہمارے اوپر بھی یہ الغار ہو چکا ہے، ہم لوگ محسوس نہیں کرتے غیر شعوری طور پر جس طریقے سے شکنجے کسے جا رہے ہیں، اور یہ الغار ہو رہا ہے ہمارے قانون پر. ہم ہی نہیں مانیں گے تو دوسرا تو اور ہی الغار کرے گا، پرسنل لاء پر، ہماری پراپرٹی پر، ہمارے اوقاف پر، وقف کی زمین وغیرہ وغیرہ. یہ سب اسی لیے ہماری مساجد پر، ہمارے مدارس پر، ہماری اذان پر، ہماری نمازوں پر یہ سب معاملات آ چکے ہیں. تو کم سے کم نماز پہلے نہیں تھا، تو لوگوں نے سوچا کہ نہیں نماز بہت بڑے آرام سے پڑھتے ہیں، اسلام تو یہاں. تو مجھے ایک شعر یاد آ رہا علامہ اقبال کا کہ ملا کو جو ہے ہند میں سجدے کی اجازت، نادا یہ سمجھتا ہے کہ اسلام ہے آزاد. اب بات سمجھ میں آ گئی کہ اسلام کتنا آزاد ہے. تو یہ جو آیت کہا گیا، ان نشانیوں کو غور کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم کیوں، ہمارے اوپر آفت کیوں آ رہی ہے. اور جب ہم لوٹیں گے اللہ کی طرف، بالکل توحید، خالص رسالت کہ قانون تو میرا صرف اللہ کا، چاہے اس کے لیے جو بھی خطرہ مول لینا پڑے، اللہ اس کے رسول کا قانون ہے، باقی کوئی قانون میری نظر میں اہمیت نہیں رکھتی. اور تیسری چیز، یہ شعور آخرت کا، یہ بالکل شعوری طور پر ہونا چاہیے، ہر وقت تازہ رہنا چاہیے، جیسے صحابہ کرام کو تھا. وہ یہ قرآن پڑھنے سے یہ ہوگا، قرآن ایک پیج پڑھیں گے نہ کہیں نہ کہیں آخرت کا ذکر مل جائے گا.
یہ بار بار جو قرآن میں ریپیٹ کر رہا ہے اسی لیے کہ اس کو جب تک تر و تازہ نہیں رکھو گے، یہ درخت اگر مرجھا گیا تو پھر باقی کو مرجھانے میں دیر نہیں لگے گی، تو اس کو زندہ رکھو تب یہ آئے گا۔ تو یہ قوم صالح کے سلسلے میں بتانے کا کہ یہی ہے ان فی ذالک لآیہ، اس میں یہی نشانیاں ہیں، جان لو کہ دیکھو کیسے عذاب آیا ہے۔ اب وہ عذاب تو آنے سے رہا، پوری دنیا ختم ہو جائے ایسا نہیں ہوگا، اب یہی عذاب ہے جو ٹوٹے گا، اور اس کی حدیثوں میں بہت ساری تفصیلات بیان ہوئی۔ وَأَنجَيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا، اور ہم نے ایمان والوں کو بچا لیا، وَكَانُوا يَتَّقُونَ، اس لیے کہ وہ تقوی والے تھے اور اللہ سے ڈرنے والے تھے۔ اللہ کا خوف اسی وقت ہوتا ہے جب اللہ کو ہم مانتے ہیں، اسی کی عبادت کرتے ہیں اور تقوی اختیار کرتے ہیں، اللہ کے قانون اور اللہ کے خوف سے اللہ کے قانون پہ چلتے ہیں۔ ایک اور نبی کا ذکر ہے، یہ کہا کے بعد ختم کر دوں گا میں۔ وَلُوطًا، اور دیکھو لوط، اذ قال لقومہ، انہوں نے اپنی قوم سے کہا، اتاتون الفاحشۃ وانتم تبصرون، تم سامنے دیکھتے جانتے بوجھتے تم ایک فحش کام میں ملوث ہوتے ہو۔ تفصیل کی ضرورت نہیں، سب لوگ جانتے ہیں۔ یہ تبصرون کے دو تین معنی ہیں، قرآن نے ایسا لفظ استعمال کیا ہے، اور دوسری جگہ اس کا اشارہ بھی قرآن نے کر دیا۔ پہلا تو تم لوگ جانتے ہو کہ یہ غلط کام ہے، جانتے بوجھتے کرتے ہو۔ دوسرا یہ کہ قرآن نے ایک صورت میں یہ کہا ہے کہ یہ لوگ اپنی محفل میں ایسے کام کرتے تھے، لوگوں کے سامنے اپنی مجلسوں میں۔ کہا کہ تم آنکھوں اپنے مجلس میں یہ سب کام کرتے ہو، تم کس طریقے کے لوگ؟ تو وانتم تبصرون انکم لتاتون الرجال شہوۃ من دون النساء، تم عورت کو چھوڑ کے مرد کو اپنی شہوت رفع شہوت کے لیے سامنے لاتے ہو، یہ کیا کرتے ہو تم لوگ؟ بل انتم قوم تجہلون، تم تو نہایت جاہل قوم ہو۔ یہاں سمجھ لیجئے کہ جہالت کس کو کہتے ہیں۔ قوم تجہلون، ہر وہ چیز جہالت ہے جو اللہ کے قانون سے الگ ہے، چاہے دنیا میں بہت بڑے فلاسفر کے ذریعہ کیوں نہیں کہا گیا ہو، جو اللہ کے قانون کے خلاف ہے ہر وہ چیز جہالت ہے۔ فما کان جواب قومہ، اب دیکھیے قوم کا جواب بھی کیسا ہے، وہ سمجھ گیا یہ، اور یہ جواب بھی اللہ نے اس انداز سے بیان کیا ہے کہ اس سے ان کی اپنی ذہنیت بھی ظاہر ہو رہی ہے۔ ان کا جواب صرف یہی تھا، الا ان قالوا اخرجوا آل لوط من قریتکم، یہ لوط کے خاندان کو یہاں سے نکال دو، اس بستی سے، انہ اناس یتطہرون، یہ بڑے پاک باز بنتے ہیں لوگ۔ یعنی اپنے کو تو کہہ دیا ہم تو پاک ہے ہی نہیں ہے، تم اپنے کو بڑا پاک سمجھتے ہو، سمجھ لیا انہیں، اس کو اس کی برائی اس کے سامنے ظاہر تھی کہ یہ غلط چیز ہے جو اس میں انسان ملوث ہے، لیکن کہا کہ ان کو نکال دو یہاں سے، بڑے پاک باز بنتے ہیں لوگ۔ ہمیں بھی آج کل کے دور میں بھی ایسے ہی آتا ہے، ذرا کسی کو لوگ بتایا یار چلا بہت دیندار بنا ہوا ہے آدمی، بہت دین سکھاتا ہے، بہت دیندار بنا ہوا ہے، بڑا یہ جواب اللہ تعالیٰ نے ریکارڈ اسی لیے کیا ہے کہ ہم ہر زمانے میں سنیں گے اس طریقے کا جواب۔ تو اللہ نے ان کے اوپر پتھر برسایا، آگے آ رہی ہے، فَأَنْجَيْنَاهُ، تو ہم نے بچا لیا، وَأَهْلَهُ، اس کے گھر والوں کو، لوط کو اور اس کے گھر والوں کو، إِلَّا امْرَأَتَهُ، سوائے اس کی عورت کے۔ ایک جگہ ہے سوائے اس بڑھیا کے جو رہ گئی تھی، قدرناہ، جس کے مقدر میں ہی تھا پیچھے رہ جانا، اس نے ان لوگوں کا ساتھ دیا۔ فَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطْرًا، ہم نے خوب بارش برسائی ان کے اوپر، پتھروں کی بارش، مطر کہتے ہیں عام بارش کو، تو لیکن قرآن میں دوسری جگہ ہے کہ وہ بارش پتھر کی تھی، وہ ایک طرح کا سمجھیے آتش فشاں پہاڑ جب پھٹتا ہے جس طریقے کی بارش ہوتی ہے، تو اس کے ریمننٹس آج بھی ملے ہیں، اس کو لوگ جا کے جب اس کا کیمیکل تجزیہ کیا ہے تو کیا سلفر کا اور کیا تھا وہ نکلا ہے، بڑا کیمیکل اس کا انالیسس کر کے دکھایا ہے لوگوں نے۔ یہ ہے جو اوپر برسا ہے، پوری قوم تباہ ہو گئی، اس کو الٹ دیا، بستی پوری الٹ کے رکھ دیا۔ یہی ہے وہ جو میں نے پہلے کہہ دیا تھا، وہ جورڈن کے علاقے میں اور ڈیڈ سی کے قریب میں ہے یہ علاقہ۔ جو لوگ گئے ہیں وہ جا کے کہتے ہیں کہ جا کے کوئی بھی دیکھ لے، آج بھی لگے گا کہ بڑا سخت معاملہ یہاں پر آیا ہے، ہر چیز جلی ہوئی نظر آتی ہے یہاں سے وہاں تک، اور اس پانی کے اندر ایسے آثار نظر آتے ہیں کہ گھر اس کے اندر تو پانی کے نیچے آ چکا۔
فساء مثل المنذرین، تو کیسی بارش تھی ان لوگوں کے لیے۔ یہاں پر یہ بات پھر ختم کر دی گئی۔ بات یہی ہے کہ ان سب سے نشانی حاصل کرو۔ پہلے میں کہا گیا شرک کا معاملہ، دوسرے میں اخلاقی جرم ہے۔ یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ ہم اخلاقی جرم نہیں ہوگا اور صرف ہم اس پہ قائم رہیں گے تو اللہ کا عذاب نہیں آئے گا۔ دیکھیں دوسرے میں اخلاقی جرم ہے، شرک تو کیا ہی کیا ہے، باقی اخلاقی جرم ہے۔ یہ بدترین قسم کا جرم جس جرم کو آج بھی ہماری مہذب سو کالڈ مہذب دنیا جائز قرار دیے ہوئے ہے۔ پتہ نہیں دنیا کے شاید 30-40 ملکوں میں نے اس کو آلریڈی ریکگنائز کر لیا ہے کہ یہ کوئی جرم نہیں ہے۔ خود ہمارے کنٹری میں بھی ہائی کورٹ نے ججمنٹ دیا تھا، سپریم کورٹ ابھی روک کے بیٹھا ہوا، اس پر بھی ہنگامہ چل رہا ہے، کیوں روک کے بیٹھا ہوا؟ یہ LGBT کے ہمارے پورے لوگ اس کی طرف آ رہے ہیں۔ بہرحال یہ وہ دور ہے جو مہذب کہلاتا ہے، جس دور میں اس طرح فحاشی اور کو ہوا بھی دیا جا رہا ہے، اور اس کا انجام جو ہو رہا ہے آج کل دیکھ ہی رہے ہیں کیا انجام ہو رہا ہے۔ ان سب کے باوجود ہماری آنکھیں نہیں کھلتی کہ ہم اس پر کوئی تبصرہ کریں کہ بھائی ہمارا قانون جو ہے وہ یہی ہے، لیکن قانون زبان سے تو ہم نے خوب ادا کیا ہے، لاگو نہیں کر پاتے ہیں۔ اس طرح کی فحاشی اور عریانیت سے بچنے کے لیے اللہ نے جو قوانین بنائے ہیں، جس کے بارے میں قرآن نے کہا کہ اگر یہ قانون نہیں مانو گے تو پوری قیامت تک تمہاری کمیونٹی کبھی پاک نہیں ہو سکتی فحاشی سے، عریانیت سے۔ اللہ نے قانون بنایا، وہ قانون یہی تھا کہ بھئی فحاشی سے بچنے کے لیے ہمارے یہاں مرد اور عورت دونوں کو الگ الگ کیا، دونوں کے مخلوط سوسائٹی کہیں رکھی نہیں، پھر پردے کا حکم دیا، ستر کا حکم دیا، پردے کا حکم دیا، وغیرہ وغیرہ، یہ بات ساری تفصیلات ہیں۔ اگر ان پر عمل نہیں کریں گے تو کم سے کم ہمیں تو عمل کرنا چاہیے، ہم جس کو مانتے ہیں، تو ہمارے یہاں بھی ایک بہت بڑی اکثریت ان چیزوں پر قائم نہیں ہے، اور اس کا انجام جو ہم دیکھ رہے ہیں وہ میرے سامنے ہے۔ تو کہا کہ اس میں بھی نشانیاں ہیں اللہ تعالیٰ کی، ماننا ہے تو مان لو، نہیں تو اپنا ہی برا کرو گے۔ آج جو برائی ہے، اس سلسلے میں ایک بات اور کہا کے بات ختم کر دوں گا کہ جو برائی ہے کم سے کم کسی حد تک بولنے کی اور لکھنے کی آزادی ہے، بول سکتے ہیں۔ تو جتنے یہ سب غلط قوانین آ رہے ہیں، خاص کے فحاشی اور عریانیت کے بارے میں، اسی چیز کے بارے میں، ہومو سیکشولیٹی کے بارے میں، یا جو بھی ہے، ہم بول تو سکتے ہیں کھل کے کہ یہ غلط ہے۔ بہت کم چھوٹی سی آواز ہے جو نکلتی ہے چند لوگوں کی، پوری کمیونٹی کی طرف سے نکلنا چاہیے، ٹھیک ہے، لکھنے والے لکھیں، پڑھنے والے پڑھیں، بولنے والے بولیں، جو بھی ہے، لیکن سب سے بڑھ کے جب تک عمل کرنے والے اس پر عمل نہیں کریں گے تو یہ بات صرف ہوا میں رہے گی، اور پھر اللہ کا عذاب آئے گا، چاہے زبان سے کوئی کچھ بھی بولتا رہے۔ یہ ہے چند نشانیاں، یہ بتا دیا گیا۔ یہاں پر یہ انبیاء کے حالات ختم ہوتے ہیں۔ سلیمان علیہ السلام، اس کے پہلے موسیٰ علیہ السلام کے حالات آتے ہیں، سلیمان علیہ السلام کے، آج جو بات ہوئی ہے وہ حضرت صالح علیہ السلام کے اور لوط علیہ، ان سب میں ایک ہی بتائی کہ دیکھو نشانیاں آئیں، نہیں مانا، اللہ کا عذاب آ لیا۔ یہ اللہ کا قانون ہے۔ ہم اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہیں تو اللہ کا قانون سب کے لیے ایک ہے، اور وہ عذاب ہمارے سامنے ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اس عذاب سے ہم لوگوں کو بچائے، لیکن دعا اسی وقت کارگر ہوتی ہے جب دعا کے ساتھ عمل ہو۔ ہم صرف یہ کہہ دیں گے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو بچائے اور ہم وہی کریں گے جو وہ کر رہے تھے، تو بچنے کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ تو ایک تو غیر مسلم بھی جا کے اپنا کرتا رہتا ہے کہ بھائی یہ سب سے بچیں ہم۔ لاسٹ میں اللہ نے ایک آیت اور قل، تو کہو الحمدللہ، ساری تعریف اللہ کے لیے ہے جس نے یہ سارے قوانین بنائے، یہ باتیں کھول کھول کے بیان کی۔ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اور سلامتی ہو اللہ کے ان بندوں پر جن کو اللہ نے چن لیا، یعنی انبیاء کرام پر۔ اللہ خیر اما یشرکون، اب بتاؤ ایک اللہ کو ماننا خیر ہے یا شرک کرنا، ہزاروں خداؤں کو ماننا؟
فیصلہ تو آپ کے ہاتھ ہے۔ یہ کہا کہ بات ختم ہو گئی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔